اللہ رب العزت بڑے غفور و رحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں۔ بندے کا کام ہے کہ وہ اللہ کے قریب آئے، اللہ کے قریب آئے۔ اللہ کیا فرمایا؟ نحن اقرب من حبل الورید، اے میرے بندے میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ذکرتنی ذکرتک، تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ ذکرتنی نسیتک، نسیتنی، تم جو مجھے بھول جاتا ہے تب بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ اللہ تو وہ ہے، بندہ بھولتا ہے تب بھی اللہ اپنے بندے کو یاد رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک قصاب تھا، اس کے پڑوس میں ایک باندی رہتی تھی جو بڑی خوبصورت تھی، اس کے اوپر اس کا دل آیا۔ تو آج نوجوانوں کا یہی حال ہے، فیس بک واٹس ایپ کے چکروں میں آج نوجوان نسل تباہ ہے۔ فون ایک امت کے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ آج جتنا نقصان امت کو فون نے پہنچایا کسی اور نے نہیں پہنچایا۔ گھر میں بیٹھ کر بھی گناہ میں مشغول ہے، مسجد میں بیٹھ کر بھی، بیت اللہ میں بیٹھ کر بھی گناہوں میں مشغول۔ تو محبت میں وہ قصاب جو تھا وہ کسی کی باندی تھی پڑوس میں، اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا۔ آئی لو یو، آئی مس یو کے جو جملے آج نوجوان کہتے ہیں، اس کا بھی وہی حال، اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے، پیچھے پیچھے مل رہا ہے، گناہ کی دعوت دے رہا ہے۔ اب وہ بیچاری کہنے لگی جتنی محبت تو مجھ سے کرتا ہے میں بھی اتنی محبت تجھ سے کرتی ہوں، لیکن جس گناہ کی تو مجھے دعوت دے رہا ہے میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ بار بار اس کو ورغلاتا ہے، بار بار یہ اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، گناہ نہیں کر سکتی، گناہ نہیں کر سکتی۔ جب یہ کہا کہ اس کے دل میں اخلاص تھا، للہیت تھی، آخرت اس کے سامنے تھی، تو اس نے اس کے مجازی میں ہونے کے باوجود بھی گناہ والا عمل نہیں کیا، تو اس کے دل پہ بہت بڑا اثر پڑا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت ہو کر اللہ سے ڈر رہی ہے، میں مرد ہو کر اللہ سے کیوں نہ ڈروں؟ توبہ کی اور دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں دین کا علم حاصل کروں گا۔ سفر کے لیے نکلا، ایک بزرگ ملے راستے میں، دونوں مل کے چلنے لگے۔ چلتے چلتے سخت گرمی کا زمانہ تھا، دھوپ تھی، جو ہے اچانک ایک بادل ان کے اوپر آیا۔ اب چل رہے ہیں، یہ نوجوان سمجھ رہا ہے شاید یہ اللہ والے کے طفیل میں اللہ نے ہم پر سایہ کیا ہوا ہے، ہم چل رہے ہیں، بادل ہم پر سایہ کرتا ہوا چل رہا ہے۔ اب وہ بھی اپنی عبادتوں میں مشغول ہیں، اپنے آپ کو تصور کر رہے ہیں یہ تو جوان ہیں اور میں تو عبادت گزار ہوں، شاید میری ہی وجہ سے اللہ میرے سر پہ بادل کو لائے ہیں اور سایہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ دونوں کے راستے جب جدا ہوئے تو دیکھا کہ وہ بادل ان اللہ والوں کے سر پہ نہیں، اس نوجوان کے سر پہ ہے۔ اب یہ چل رہا ہے، یہ بڑا حیران ہوا اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ نوجوان کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میرا یہ معاملہ ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، اس توبہ کی وجہ سے اللہ نے بادل کو سایہ بنا کر چلایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن آئے گا جو دنیا میں گناہ کے ارادے سے، گناہ کے پورے مواقع فراہم تھے اور جوانیاں موجود تھی، اس کے باوجود بھی گناہ سے بچیں، کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں وہ لوگ ہوں گے، جوان ہوں گے، جوانی میں جو بدفعلی اور بدکاری سے بچیں گے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ دنیا میں اللہ نے بادل کا سایہ کیا ہے، آخرت میں عرش کا سایہ اللہ تیرے اوپر کریں گے۔ تو معمولی سی توبہ پر اللہ کے کتنے بڑے بڑے انعامات میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں بندوں کے حق میں۔ اسی لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ سے معافی مانگنا۔